پانی دیا ہے، جن کے صدقے میں حوض کوثر کا جام پینا ہے، آج انہی کا بیٹا میدان کربلا میں چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بابا ایک قطرہ پانی مل جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ وفا کا پے کر آگے بڑھا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتے ہیں، پل بھر میں واپس ہوتے ہیں، دیکھا وجود چھلنی ہو چکا ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا ہے جہاں سے خون نہ رس رہا ہو، خون نہ بہ رہا ہو۔ آواز آتی ہے حسین اپنی امانت لے جاؤ۔ جیسے امام حسین آگے بڑھتے ہیں، دیکھا بیٹا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ یہ منظر بڑا دردناک ہوتا ہے، یہ منظر بڑا دردناک ہوتا ہے، اس منظر سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے، اور جو گزرتا ہے تو اس کا وجود کانپ جاتا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے، کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کہا بیٹے وہ کون سی تکلیف، کہا بابا یہ تیر میرے کلیجے میں چبھ چکی ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے دستے کریم سے اس تیر کو کھینچا ہے، وہ تیر ہی باہر نہیں آیا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ آپ نے جیسے دیکھا آنکھوں میں آنسو تر آئے، آواز آتی ہے یہ حسین ہے، ہمت جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے، کہا رسول اللہ کی گود کا پلا ہو، صحابیوں کا پیکر ہو، سنو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ سکتا ہوں لیکن اسلام کے تمناؤں کی لاش نہیں دیکھ سکتا، خانجاتا دیکھ سکتا ہوں لیکن خاندان نبوت یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا ہے کہ اسلام کی عظمت لوٹے۔ حسین کل بھی دیکھا تھا، آج بھی دیکھے گا، حسین کی تو خاندان کی پرمپرا یہی رہی ہے، بدر سے لے کے احد تک، احد سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے حنین تک حسین کے باپ علی نے تاریخ رقم کی تھی۔ آج حسین جا رہا ہے اپنے باپ کا جانشین بن کر، اسے تو کہتے ہیں صحیح وارث، اسے تو کہتے ہیں وراثت کو سنبھالنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے، روح کانپ اٹھی۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے مینا کی سرزمین پر یہی منظر آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی عظمت کو سلام ہو، لٹا دیا اپنے بیٹے کو، لٹانے سے پہلے یہی تو پوچھا تھا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لال میں نے سپنا دیکھا ہے۔ کیا محبت بھرا انداز ہے حضرت ابراہیم کا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے میں نے کل سپنا دیکھا ہے، وفا کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا حق، تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے یہی کہا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا حضور آپ کو جس کام کا حکم ملتا ہے آپ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، لٹا دیا تاکہ یہ منظر ماں نہ دیکھے۔ ماں سے تو یہی کہا تھا جا رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے، لیکن سلام ہو حسین تمہارے صبر کو، سلام ہو حسین تمہاری جرأت کو۔ آج بیٹا جب ذبح ہو رہا ہے تو یہ منظر ماں بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، باپ خود یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کی بنیاد رکھی تھی، آج جانشین ابراہیم اسی بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وارے حضرت امام حسین آپ نے جس وقت اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا، لیکن یہاں جب خیمے سے باہر آئے تو بیٹے کے گلے میں اور بیٹے کے سینے میں، بیٹے کے بدن میں چبھے ہوئے تیر کو کھینچ رہے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ کربلا مینا کی سرزمین سے بھی بڑا امتحان ہے، مینا کی سرزمین سے بھی کٹھن راہ ہے یہاں پر۔ وہاں تو بیٹا مسکرا رہا ہے، یہاں بیٹا تڑپ رہا ہے، وہاں ماں دیکھ نہیں رہی ہے، یہاں ماں دیکھ رہی ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم نے جب اپنا سر اٹھایا ہے تو بیٹا سامنے مسکرا رہا ہے۔ یا امام حسین جب اپنی بارگاہ سے اپنا سر اٹھاتے ہیں تو بیٹے کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خلیل بھی سورہ باغ رمیل مان گئے، وفا شیروں کے حبیب کرم شبیر استاد زمن کہتے ہیں وہ قربانی تھی پہلے امتحان گاہ محبت میں، رہے تو محترم ثابت قدم راہ محبت میں، جہاں میں مدتوں کے بعد پھر ایک انقلاب آیا، الٹ کر پھر وہی دور خلیلی بے حجاب آیا، ہوا نہ
ابن علی پیدا ہوئی گلزار ابراہیم میں تازہ کلی پیدا وضائے حق وہاں موقوف تھی بیٹے کی مرضی پر ادھر کرتے خدا کی راہ میں بیٹے کو خود قربان وہاں حضرت سیدنا تکبیر